الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہم شیعہ کے بارے میں بات کریں گے، اور خاص کر وہ شیعہ جس کا نام حسن اللیاری ہے۔ اکثر وہ ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ پر لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں۔ ہم اس کا موقف بیان کریں گے اور پھر علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے، اور پھر ان پر دونوں کی دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور خاص کر حسن اللیاری جو ہے ان تک پہنچانا چاہیے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو آپ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آگے لے جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اور ہم ان کو جوابات دیں۔ تو برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں۔ مسئلہ یہ ہے، حسن اللیاری کا موقف ہم بیان کریں گے۔ حسن اللیاری کا موقف شیعہ اثنا عشرہ، بنیادی موقف یہ ہے، یہ کہتے ہیں صحابہ سب کے سب عادل نہیں ہے، صحابہ کی عدالت انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق سمجھتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو درست نہیں مانتے۔ معیار حق صرف اہل بیت سمجھتے ہیں۔ یہ حسن اللیاری کا موقف ہے، اور اس موقف پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ارتداد و نفاق کا امکان کا۔ اس بارے میں یہ آیت پیش کرتے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اور مدینہ والوں میں کچھ منافق ایسے ہیں جو نفاق پر جم گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللیاری صاحب اس سے استدلال کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض لوگ منافق تھے تو محض صحبت عدالت کی ضمانت نہیں، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو منافق تھے تو محض صحبت عدالت کی ضمانت نہیں رہی۔ یہ اس کا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں حدیث حوض کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہم ارتدوا علی اعقابہم بعدک، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے یہ استدلال کرتے یہ حدیث بعض صحابہ پر تنقید کا ثبوت ہے، اسی لیے سب صحابہ عادل نہیں ہے۔ تیسری دلیل اہل بیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت۔
تو نتیجہ یہ ہے دین میں اصل رہنمائی اہل بیت سے لی جائے گی، یہ حسن اللہ یاری کہتے ہیں۔ شیعہ نتیجہ یعنی دین میں اصل رہنمائی اہل بیت سے لی جائے گی، صحابہ سے نہیں۔ یہ حسن اللہ یاری کا موقف اور ان کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف اور اس پر دلائل پیش کریں گے۔ بنیادی موقف یہ ہے تمام صحابہ عادل ہیں، ان کی باہمی اختلافات اجتہادی تھے، خلافت راشدہ حق پر تھی، صحابہ دین کے امین ہیں، یہ علماء دیوبند کا موقف ہے۔ اب ہم اس پر دلائل پیش کریں گے۔ دلیل نمبر 1 قرآن پاک سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ مہاجرین و انصار میں سبقت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ علماء دیوبند اس سے استدلال کرتے ہیں اللہ کی عمومی رضامندی صحابہ کرام کی عدالت کی قطعی دلیل ہے، جان لیں۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں بہترین نسل، حدیث میں آتا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد والے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یعنی صحابہ کی فضیلت عامہ بیان فرمائی ہے۔ تیسرا دلیل صحابہ پر طعن سے ممانعت آئی ہے، حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا صحابہ کرام پر تنقید دین پر ضرب ہے، کیونکہ دین انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ حدیث حوض کا سنی جواب یہ ہے، یہ منافقین یا وہ لوگ ہیں جو ظاہری صحبت رکھتے تھے یا وہ لوگ جو بعد میں مرتد ہوئے، اس سے معروف صحابہ کرام مراد نہیں ہے۔ اختتامی کلمات یہ ہے اہل سنت والجماعت کے اصول۔ علماء دیوبند کے نزدیک صحابہ کرام پر ایمان قرآن و سنت کے اعتماد کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ پر مجروح ہو تو دین کا پورا ذخیرہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم حسن اللہ یاری صاحب کو کہتے ہیں یہ گمراہی نہ پھیلاؤ اور صحابہ کرام کا دفاع کرو، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو اور صحابہ کرام کا دفاع کرو، تو یہ حسن اللہ یاری تک پہنچائے۔